السلام علیکم ویورز، آج پھر چند خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ پاکستان وہ کیا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا خواب تھا، لیکن خوابوں کی تعبیریں کبھی کبھی الٹی بھی نکلتی ہیں۔ اب پاکستان ہے خبرستان اور کوئی خبر خیر کی نہیں، اور اتنی خبریں ہوتی ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ کس کو آپ کے ساتھ شیئر کرے، کس کو اگنور کر دے۔ اب یوم تکبیر، شوگر سکینڈل، ایک ماں اپنے 4 سگے بچوں کو اقبال پارک میں چھوڑ کے فرار ہو گئی۔ ذرا غور کریں، پارک کا نام دیکھیں کیا ہے، علامہ اقبال کے نام پہ اقبال پارک۔ علامہ اقبال نے ہوئی کو خواب دیکھے ہوں گے، علامہ اقبال پارک میں 1600 ایکڑ، اس کو پتہ نہیں کیا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ہاں، علامہ اقبال ٹاؤن، علامہ اقبال پارک، ماں۔ اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ روز محشر وہ ہوگا، حشر کا روز وہ ہوگا جب مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ مطلب وہ دن، وہ ماحول بنتا جا رہا ہے۔ اچھا، کیوں چھوڑ کے گئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں یوم تکبیر کی طرف۔ بھٹو نے کہا تھا، بات سنیں، گھاس کھا لیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، چونکہ اسے سقوط ڈھاکہ کا بہت دکھ تھا، وہ شکست جو ہوئی تھی، ملک 2 لخت ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا گھاس کھائیں گے، یہ ریکارڈڈ ہے جملہ، لیکن ایٹم بم بنائیں گی۔ اسی لیے اس نے سزائے موت اور اپنا قتل جو تھا اس کی شکل میں اس نے اس انیشیٹو کی قیمت چکائی تھی۔ بے شرموں نے پہلی بار اس کی تصویر چھاپی، چونکہ لوگ اب گالیاں دیتے، ایک نئی نسل آ گئی ہے، جوان ہو گئی ہے، پروان چڑھ گئی ہے، جن کو حقائق کا بھی پتا ہے۔ اچھا، تو ان کو ایک عجیب اتفاق ہے، عمران خان کا کہ یکدم چھٹی، کس گل دی چھٹی ہے؟ چونکہ تقریر فرمانی تھی، بڑے میاں صاحب نے، باجی نے تقریر کرنی سی، چھٹی تاکہ کوئی 4 بندے نہ، بندہ اب نصیب ہی نہیں ہونا ہے ان کو۔ اچانک چھٹی، بندہ پوچھے جن لوگوں نے ایٹم بم بنایا، سب سے پہلے اس کو آزمایا ہیروشیما ناگاساکی 2 ورلڈ وار میں، انہوں نے کبھی کوئی اس طرح کا یوم منایا؟ یہ اچھی بات نہیں ہے، ہماری مجبوریاں تھیں۔ ہندوستان جیسا ہاسٹائل ملک، ادروائز ایٹم بم یاد رکھیں ایک ڈیٹرنٹ ہے، جس کی وجہ سے اوچھوں کو، چھچوروں کو ہمت نہیں پڑتی، وہ بنا چکے تھے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، وہ ضیاء الحق نے، یہ رپورٹڈ ہے، راجیو گاندھی کو کانوں میں کہہ دیا تھا کہ ایسی بنا چکے ہیں۔ یہ صرف اینی لاٹری نکلی میاں صاحب دی، کیوں اس وقت اتفاق بھائی اتفاق پونڈریج بنایا، بھٹو اس کے لیے اپنی زندگی دے گیا، اور یہ پورا پروسیس ہے، یہ ضیاء الحق کے زمانے میں بن چکا تھا، اور یہ اخباروں میں چھپا۔ دورے سے واپس آتے ہوئے راجیو گاندھی کا رنگ اڑ گیا، انہوں نے کہا کہ ایسے بھی بنا لیا پتر، تگڑا ہو، اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا راجیو گاندھی کا۔ یہ مجھے نہ کوئی خواب آیا ہے، نہ کوئی میں سیکرٹ آپ کو بتا رہا ہوں، نہ میں کسی کا مخبر ہوں، میں تاریخ کے حوالوں سے بات کر رہا ہوں۔ ضیاء الحق، چونکہ بندہ جو بھی ہو، کتنا کمینہ، گھٹیا، احسان فراموش کیا گزرا، لیکن in the ultimate analysis we are Pakistanis, our first love۔ تو وہاں تو ضیاء الحق بھی ڈٹا رہا،
پھر منیر احمد خان تھے کہ پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان، اس کا اس بندے نے ذکر ہی نہیں کیا. خیر ایک لمبا پروسیس تھا، اور اس سارے پروسیس کی انیشیٹو بھٹو کا. کہتے فلاں عورت نے کنسیو کر لیا بیبی، تو ماں ہوتی ہے، تو کون ہے؟ وہ اس کا یم تکبیر. اچھا اب یہ تو اچھا کیا انہوں نے، ایک بات اچھی کی، مجھے اچھی لگی کہ پہلے بھٹو کی تصویر بلیک اینڈ وائٹ میں چھاپی ہے، اپنی رنگین چھاپی ہے. حالانکہ بھٹو تو بہت ہی سونا ہینڈسم سمارٹ آدمی سی. اچھا اور بھٹو کا قتل مانا ان کی مہربانی کہ وہ قاتل تھے سارے جنہوں نے بھٹو کو سزائے موت دی تھی. تو ہی از دا ہیرو، جس نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے ایٹم بم بنائیں گے. بنیادیں اس نے رکھی، بچہ کنسیو اس نے کیا. واہ. اچھا ہم نے بیرونی دباؤ کے باوجود، کیڑا دباؤ ہے؟ اگین اٹ از ریکارڈیڈ. یہ ہر پڑھا لکھا بندہ جانتا ہے. مجید نظامی مرحوم نوائے وقت کے ایڈیٹر، بڑے معتبر معزز سینئر جرنلسٹ، حمید نظامی کے چھوٹے بھائی، دنیا جانتی ہے. جب اس پہ یہ تو ڈرا ہوا تھا، یہ کریں نہ کریں، فلاں کریں، وہ کریں، یہ کریں، وہ کریں، تو مجید نظامی صاحب کا ایک تاریخی جملہ ہے کہ میاں صاحب تسی ایٹمی دھماکے نہ کیتے، قوم تہاڈا دھماکہ کر دے گی. یہ اس کا بیک گراؤنڈ. ہم نے یوں کیا تو وہ کیا. چھوڑو. آج اگر 4 حرف 2 لفظ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے لیے بھی بول دیے ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن یہ کلاس ہی نہیں ہے. اچھا اب آتے ہیں ماشاءاللہ شوگر سکینڈل. گندم سے فارغ ہونے ہیں تو پھر اب شوگر آپ کا انتظار کر رہی ہے. موجودہ یہ جو سیٹ اپ ہے، یہ ایک اور واردات جو ہے وہ اس کے لیے پر تول رہا ہے. گندم سکینڈل میں اربوں روپیہ آپ جانتے ہیں کھایا گیا، 2-4 بابوؤں کو دائیں بائیں کر دیا گیا ہے. وہ بھی آپ 2 سال بعد 1.5 سال بعد پتہ کریں گے وہ بھی کلین چٹ لے کے نکل گئے. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس 15 لاکھ یعنی 1.5 ملین ٹن شوگر زائد ضرورت ہے. اسے ایکسپورٹ کر کے ڈالر کمائیں. اب ہوگا کیا؟ چینی ایکسپورٹ کر کے یہ لوگ اپنی جیبیں بھریں گے، پھر ملک میں چینی کی قلت کا بتا کر اس کی قیمت میں 40-50 روپے فی کے جی اضافہ کریں گے. کون روک سکتا ہے؟ میں یا آپ؟ تقریباً 1 ماہ پہلے میں نے اپنے سما کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں بھی یہ بات کی تھی کہ میں لوگوں کو ہوشیار خبردار کر رہا ہوں ان ایڈوانس، تیاری پکڑیں. آگے چلیں. آج کی جو سب سے سوگوار خوفناک جو خبر ہے، اور کھمنے رہ نہیں گئی، میں ہی کوئی ڈھیٹ ہوں یا ہم جیسے لوگ جن کے اندر ابھی انسان مرا نہیں ہے، وہ اپنے 4 بچوں کو لاوارث چھوڑ کے پارک میں غائب ہو گئی کہ کوئی نہ کوئی تو اللہ کا بندہ ان کی بھوک کا، ان کی پیاس کا، ان کی چھت کا بندوبست کر. پتہ نہیں وہ عورت کس حال میں ہوگی. وہی میں نے شروع میں کہا ہے، یہ روز محشر مائیں اپنے بچے بھول جائیں گی. یہ وہ لیول ہے. ان بچوں میں سے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. 3 بیٹیاں، 1 بیٹی بھی ہو نا، تو اس جیسے معاشرے میں انسان کی حواس گم رہتے ہیں. تو 3 میں 1 4 سالہ بچی ہے زینب. نام کیا؟ زینب. 3 سالہ بچی ہے زیبا. پھر 2 سالہ کون ہے؟ آمنہ. اور 6 سالہ زین جو بیٹا ہے. ماں نے کن حالات میں، کن پریشرز میں، کس ذہنی نفسیاتی جذباتی کیفیت میں، مشکل نہیں ہے.
غربت، بھوک، ننگ، فاقہ، ان چیزوں کے ہاتھوں تنگ آ کے. اچھا یہاں تو یہ عام ہے، بچے مار کے خودکشی. کراچی، سندھ، کنویں میں سارے بچے پھینک دیے. کراچی پچھلے میرا 1.5-2 مہینے کی بات ہوگی، وہ اس نے سارے بچے مار کے قوم کے نام خط لکھا. لوگوں کو یاد نہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، وہ خط کون پڑھتا؟ حکمرانوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، وہ صرف چیک بکیں دیکھتے ہیں، بیلنس بینک میں کیا ہے. اچھا عید سر پہ آ رہی ہے، بچوں کو قربانی میں اپنا بتاتا ہوں. بچپن میں تو وہ دمبے شمبے ہوتے تھے، اوپر عید مبارک لکھا فلانا. تو ملازموں کو ساتھ دیں گے، دمبے لے کے سیر کر آتے تھے، ان کو تو خوش ہوتے تھے. پتہ نہیں تھا، حالانکہ تمیز نہیں تھی کہ اس عید کا، عید الاضحیٰ کا مطلب کیا ہے، قربانی کا مفہوم کیا ہے. بہت سے لوگوں کو تو موت تک پتہ نہیں لگتا، ہمیں بعد میں لگا. اچھا ممکن ہے بچے کپڑوں کے لیے تڑپ رہے ہوں، یا کوئی آئی ڈونٹ نو بھوکے ہوں، بلک رہے ہوں، یا پتہ نہیں کسی قریبی نہیں کہہ دیا ہو ان کو بیچتے ہیں. جیسے کسی نے لائل پور میں، جسے فیصل آباد کہتے ہیں، وہ اپنے بچے بیچ دیے تھے. 1.5 سال 2 سال پرانی خبر ہے. اچھا تو یہ ہے آپ کا اور میرا پاکستان، اور اس کا وہ چہرہ جو ان لوگوں کی وجہ سے ہے. یہ یاد رکھیں، جو گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان کے اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں. بیگ بورو اسٹیل، کوئی شرم کوئی لحاظ. ایسے نکلتے ہیں جیسے آپ گریس لگا کے نا، تیل لگا کے مچھلی پکڑے نا تو ہاتھ سے پھسل جائے گی، ایسے نکل جاتے ہیں. کوئی ٹیٹیاں میٹیاں کوئی سب خیر ہے. یہ دس از واٹ وی آر ٹوڈے. ایک ماں کا 4 بچے لاوارث چھوڑ کے فرار ہو جانا، اس واردات سے کوئی بہت ہی بے غیرت آدمی تو فرار کر سکتا ہے ذہنی طور پہ. میں نے 2-3 دن پہلے یہ خبر پڑھی ہے، مجھے ہانٹ کر رہی ہے، تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس سے زیادہ ہم کر کیا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.